بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع دنیا تاریخ کا وہ قصہ جب دو انسانوں نے زنا کیا اور اللہ پاک نے ان کو پتھر کا بنا دیا۔ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ کیا تھا، کیوں پیش آیا، یہ مرد اور عورت کون تھے جنہوں نے ایک مقدس مقام پر زنا کیا، اللہ پاک نے ان کو پتھر کا بنا دیا۔ اس واقعے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پیچھے الٹنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا پڑے گا جب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجر علیہ السلام زمزم کے چشمے کے قریب زندگی کے دن بسر کر رہے تھے۔ اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والے پانی کا ملنا ایک انتہائی ناممکن سی بات تھی۔ صحرا اور خشک پہاڑوں کی زمین پر پانی کی ایک بوند کا ملنا محال تھا۔ عرب کے قبائل میٹھے پانی کے چشموں اور کنووں کی تلاش میں صحراؤں اور وادیوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ یہ معجزانہ چشمہ جو ننھے اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے معجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا، اس بے آب و گیا علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اور ایک قبیلہ جو بنی جرہم کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں صحراؤں کی خاک چھان رہا تھا۔ انہوں نے جب دور سے پرندوں کو اڑتے دیکھا تو ان کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ صحرا میں پرندوں کا پایا جانا پانی کی علامت تھا۔ چنانچہ وہ سارا قبیلہ اسی جانب چل پڑا۔ انہوں نے جب ایک خاتون اور چھوٹے سے بچے کو اس ٹھنڈے پانی کے چشمے کے قریب دیکھا تو بہت حیران ہو گئے، اور اس علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اللہ کی قدرت سے ایک چشمے کو رواں دیکھ کر بے حد حیران ہو گئے۔ انہوں نے بی بی ہاجر علیہ السلام سے اس چشمے کے قریب رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ بی بی ہاجر علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو، لیکن یہ اللہ پاک کی امانت ہے، اس پر کسی کا کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا۔ قبیلے والوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور یہیں پر آباد ہو گئے۔ وقت گزرنے لگا۔ بی بی ہاجر علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے کر دی، اور یوں رفتہ رفتہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خوب پھیلی، اور یوں مکہ، جس کا اصل نام بکہ تھا، ایک آبادی کی شکل اختیار کر گیا۔ قبیلہ جرہم والے کافی عرصے تک سیدھے راستے پر رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے کعبہ شریف کا انتظام سنبھال لیا اور حج کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے والا ہدیہ خود سمیٹنے لگے، اور یوں رفتہ رفتہ ان کے اندر جرائم پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تب اللہ پاک نے ان کو سزا دینے کے لیے ان سے زمزم کا پانی چھین لیا، اور زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ اب کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر زمزم کا کوئی چشمہ ہوا کرتا تھا۔ اسی قبیلے کا ایک شخص جس کا نام مزازن بن عمرو تھا، بہت ہی نیک اور پارسا شخص تھا۔ اس نے قوم کو بہت سمجھایا اور ان کو بہت سے خطبے دیے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب یہ قبیلہ اپنے برے کاموں سے باز نہ آیا، ایک رات مزازن نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کی ہدیوں کی صورت میں آمدن کھانے لگ گئے ہیں، کسی دن یہ حج کرنے کے لیے آنے والوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی ہدیے، جن میں سونے چاندی کی کچھ اشیاء شامل تھیں، وہ بھی چرا لیں گے۔ انہوں نے رات کو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبہ کے اندر موجود سونے کے قیمتی ہدیے اٹھائے، اور جس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا، اسی جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی ہدیے وہاں پر چھپا دیے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کو کسی دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے، اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک اور قبیلے بنی خزاعہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ بنی خزاعہ والوں نے بنی جرہم کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا۔ ان کے قبیلے کے کثیر تعداد میں افراد کو قتل کر ڈالا، اور یوں لٹے پوٹے بنی جرہم یمن میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں اس قبیلے کے ہاں ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے جنم لیا۔
لڑکے کا نام عیسیٰ بن یلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے ایک قافلے کے ہمراہ مکہ مکرمہ گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی میسر آئی تو انہوں نے کبھی فعل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جیسے ہی گناہ کے مرتکب ہو گئے، عذاب الہی نے ان کو آن گھیرا، یوں وہ پتھر کے بت بنا دیے گئے۔ ان دونوں نے جس جگہ پر گناہ کیا تھا وہ زمین کا سب سے زیادہ مقدس مقام تھا، یعنی خانہ کعبہ۔ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا اسی وقت ان کے جسم پتھر کے بن گئے، ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور گوشت پوست کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ اس وقت ان کے قریب کوئی نہیں تھا، اس لیے جو کچھ ان پر گزری ہوگی وہ ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک ترین واقعہ تھا۔ دو زندہ انسان جن میں سے ایک مرد تھا اور دوسری عورت تھی، عذاب الہی کے تحت پتھر کے بن گئے تھے۔ لیکن اس سے آگے جو ہوا وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ کچھ دیر گزری تو ادھر سے کسی کا گزر ہوا، اس نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدس اور متبرک ترین مقام پر کیسا گھناؤنا کام کیا تھا جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی تھی۔ لوگوں کا دکھ اور غصے کے ہاتھوں انتہائی برا حال ہو گیا۔ ان دونوں پتھر کے بتوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے اس زمانے کے اہل علم اور نیک لوگوں نے ان کو اس مقدس مقام سے کچھ دور اسی علاقے میں ایک دوسرے سے کافی لمبے فاصلے پر آمنے سامنے نصب کر دیا۔ اس مقدس مقام پر عبادت کے لیے آنے والوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا کہ ان دونوں بتوں کو جوتے مارتے ہوئے گزرا جائے تاکہ دیکھنے والوں کے ذہنوں میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ اور جو بھی اس مقدس مقام پر آتا وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے گزرنے لگتا۔ وقت گزرتا گیا، 100-150 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو نئی آنے والی نسلوں نے آہستہ آہستہ ان بتوں کو جوتوں سے مارنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے ذہنوں میں بات ڈالی کیونکہ یہ عبادت کا حصہ نہیں، لہٰذا ان بتوں کو جوتوں سے مارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے ان کو علامتی طور پر تھپڑ مار کر گزرا جائے، جس سے ان سے نفرت کا اظہار بھی ہوتا رہے گا اور ان کے کیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہے گا۔ گزرے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھپڑ بھی ہلکی سی چپت میں تبدیل ہونے لگا اور پھر بالکل علامتی طور پر آہستہ سے ان بتوں کو چھو کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شیطان نے ایک بار پھر ورغلایا۔ اب لوگ ان بتوں کو اس نیت سے چھوتے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی حاجات کے لیے دعا بھی مانگتے۔ شیطان نے ان کے ذہن میں بٹھا دیا، اگر تم ان بتوں کو نفرت سے چھوتے وقت دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ یہاں پر شیطان کی مکاری دیکھیے کیسے آہستہ آہستہ ذہنوں کو تبدیل کرتا ہے۔ جب لوگوں کی حاجات پوری ہو جاتی تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ یہ حاجت اسی وجہ سے پوری ہو گئی ہے کہ تم نے بت کو چھو کر دعا کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی سوچ بدلتی چلی گئی اور وہ اب بتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگتے، لیکن ان کے انداز میں ان بتوں کے لیے عقیدت اور احترام آنے لگا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی جلد آ گیا جب ایک بدبخت نے اس بت کے سامنے اس کی باقاعدہ مناجات کی اور اسی سے دعا مانگنے لگا۔ جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستان تھپڑ مارنے، علامتی طور پر چھونے، عقیدت سے چھونے سے ہوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی گئی۔ اب ان دونوں بتوں کی باقاعدہ پوجا کی جانے لگی، ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جانے لگیں۔ بدی کے عبرتناک انجام کی علامت اب دونوں بت خدا بنا لیے گئے تھے۔ ایک وقت آیا کہ ان بتوں کو سجدے کیے جانے لگے، ان کے سامنے قربانی کی جانے لگی اور ان کا شمار بڑے بتوں میں کیا جانے لگا۔ پھر یہ اندھیری رات اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے وہ پورا خطہ جگمگا اٹھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی۔ آپ نے دین تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اسلام عرب میں پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اسلام کفر پر غالب آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر گئے
तमाम बुतों को तोड़ा। आप बुतों को तोड़ते जाते और फरमाते जाते, हक आ गया और बातिल भाग गया, बातिल तो है ही मिटने वाला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो अपने गुनाह की वजह से पत्थर के बना लिए गए थे, उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया और तमाम बुतों को तोड़कर मक्का से बाहर फेंकवा दिया। यूं पूरा अरब दीन इस्लाम से जगमगा उठा। मोहतरम अजीज दोस्तों, देखा जाए तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी खुराफात, कुछ ऐसी बिदअत पाई जाती हैं। कहीं आपने किसी दरख्त पर देखा होगा कि लोग उस पर धागे बांधकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। कभी किसी पत्थर से अपनी मन्नतें मांगते हैं, कभी किन चीज़ों से तो कभी किन चीज़ों से। ये चीज़ें भी हमारे यहाँ बस कुछ इसी तरह से जन्म ले लेती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। सामसुन वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।